الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع إنما المسيح زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضلونه ويحرمونه أن يواجهوا عدة ما حرم الله ويحل ما حرم الله زين لهم صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدني علما میرے واجب الاحترام معزز و محترم خواتین و حضرات، خالق کائنات مالک ارض و سما کی حمد و ثنا کے بعد سید الرسل سید الانبیاء سید الکائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ کے بے شمار درود و سلام جن کی ذات مقدسہ مطہرہ کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک نے ہماری رہنمائی کا بندوبست فرمایا اور ہم انسانوں کو ظلمتوں سے طریقوں سے نکال کر بالکل واضح اور صحیح راستے پہ گامزد کیا۔ محترم حضرات، کافی عرصے کے بعد اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس جمعہ میں ہم زیادہ تر یہ ماہ سفر
اور اس سے جو توحید کے مسائل ریلیٹڈ ہیں وہ مختصر وقت میں ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر وہ ہمیں عقیدوں کو صحیح کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ اگر بندے کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کے دوسرے اعمال، بڑے بڑے اعمال بظاہر انسانوں کی نظر میں وہ پہاڑوں جیسے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی ہاں بھی ان کی بظاہر بہت بڑی قیمت ہوگی، لیکن اگر عقیدے میں خرابی ہے، اپنے رب کے ساتھ بندہ مخلص نہیں ہے، یا اس کا صحیح ایمان نہیں ہے، تو پھر معاملات کامیابی کے مشکل میں پڑ جائیں گے۔ پھر جو اللہ نے انسان کے لیے نعمتیں جو لاتعداد ہے کہ نعمت اللہ لا تحصوها، اگر آپ ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اور ان کا شکر ادا کرنا یہ امت مسلمہ کے افراد پر، انسانوں پر واجب ہے۔ ان نعمتوں سے آپ اس وقت محروم کر دیے جاؤ گے کہ جب عقیدے کے اندر فساد ہوگا، عقیدہ درست نہیں ہوگا، تو بڑے بڑے اعمال ہباء منثورا، راہ پہ ڈھیر ثابت ہوئے، بڑے بڑے اچھے اعمال کے مدعی وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی صحیح نتیجہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے انسان کو ہر ممکن بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ ہمارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ رب العالمین مشرک کو معاف بھی کرتے ہیں، باقی جس میں چاہیں وہ معاف کر دے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو آدمی شرک کی وادیوں میں گر گیا وہ گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گیا، پھر اس کا نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمان ہونے کے باوجود عقائد نظریات کا صحیح ہونا یہ ہمارے نزدیک اہمیت کا حامل نہیں رہا۔ ہم یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور اس کے بعد کوئی جہان نہیں ہے، ہم نے صرف مال تک محدود رہنا ہے۔ یہ زندگی ہماری کیسے سفر کی ہے، اس پر ہی ہمارا سارا زور اور شب و روز صرف ہو رہے اللہ من رحم ربی۔ لیکن دین اسلام جو ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان کو دنیا بھی ملے، آخرت بھی ملے، لیکن آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا یہ دین کو پسند نہیں ہے۔ یحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، انسان جو ہے وہ جلدی دنیا کا معنی ہوتا ہے قریب، جو چیز جلدی حاصل ہو گئی وہ بغیر کسی پرواہ کے اس کو حاصل کرنے کی قدر دور میں مصروف
اسلام جو ہے وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ دنیا ہو لیکن آخرت کو آپ نے بھولنا نہیں ہے، اور آخرت میں کامیابی بغیر عقیدہ صحیح ہونے کے یہ حاصل نہیں ہوگا، یہ حاصل نہیں ہوگی۔ درمیان میں انسان جھٹک جائے گا، اس کے پاس صرف بھاگنے کی کوئی راہ نہیں، کیونکہ اس وقت تو فرصت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ کی نماز میں آپ نے سنا کہ وَلَوْ طَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، کہ جب اللہ کے باغی انسان، مجرم انسان وہ میدان حشر کو دیکھیں گے تو ان کی گردنیں اور آنکھیں ان کی جھک جائیں گی۔ ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، میرے اللہ کا دربار لگا ہوا ہوگا، اللہ رب العالمین اہل ایمان کے نور سے دکھائی دے رہے ہوں گے، تو وہ جو نافرمانی کرنے والے یہ درخواست کر رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، کانوں سے سن لیا ہے، فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ واپس بھیج دے، پھر ہمیں تیرے قرآن کی حدود یاد آ جائے گی، ورنہ اپنے پاس سے قانون کرتے رہیں گے، اپنے پاس سے ہی قانون کرتے رہیں گے، لیکن وہ اپنے پاس سے گھڑے ہوئے قانون بنائے ہوئے اصول ضوابط یہ کام نہیں آئیں گے، کام نہیں آئیں گے، دنیا میں بھی نہیں آئیں گے اور آخرت میں بھی نہیں آئیں گے، بڑی کڑی اور سخت سزا دینی چاہیے، لیکن قرآن کا نام نہیں آنا چاہیے، اور عید کے تاجدار کے فرامین کا نام نہیں آنا چاہیے، سزا کڑی ہونی چاہیے، بندہ نہ رہے، لیکن قرآن کا نام نہیں آنا چاہیے۔ میرے بھائی اس دن یہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہیں گے یا اللہ تم دیکھ لیا ہمیں یقین آ، دوبارہ بھیج دے، اگر حکمرانی بھی دے گا تو پھر تیرے قانون کے علاوہ کوئی اور ہمیں سمجھ آئے گا نہیں، پھر تیرے سامنے ہم جھکے ہوئے دکھائی دیں۔ انسان کو اللہ نے یہ فرصت دی ہے، لیکن انسان کی طبیعت ہے کہ وہ پھر دنیا کے لیے بہت سارے ہیلے بہانے ڈھونڈ کر اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور چلے جاتا ہوں۔ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں، 36 اور 37 دو آیات پڑھی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں بھی بتائی ہیں جو ہم 10 منٹ میں 15 منٹ میں بات کر سکیں کریں گے۔ ان میں ایک تو یہ بتایا اہل مکہ کے بارے میں، پہلے اللہ نے یہ بات بتائی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ، کہ لوگوں اللہ رب العالمین نے 12 مہینے اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ 12 مہینے ہیں، یہ ان کی تعداد یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک 12 ہی مہینے ہیں، 4 ان میں سے حرمت والے مہینے ہیں، شاید یہ باتیں آپ کئی دفعہ سن چکے ہوں گے، 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 آپ نے فرمایا متوالیات، 3 متواتر ہیں، جس میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، ربیع مہینہ،
گزر کے گیا ہے. آج شاید دوسرے مہینے، عربی کے دوسرے مہینے کی 7 تاریخ ہے جس سے ریلیٹڈ آپ بات کرنے والے ہیں. تو محرم یہ تیسرا مہینہ حرمت والا ہے. چوتھا مہینہ جو ہے آپ نے فرمایا بین الجمادہ و شعبان، وہ جمادی الثانی اور شعبان کے مہینے کے درمیان جو مہینہ ہے وہ رجب کا ہے، جس میں ہم بہت سارے کرتب آتے ہیں. اس میں بھی وہ مہینہ ہے، وہ چوتھا مہینہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی ترتیب بھی ذکر کر دی، ان کا عدد بھی ذکر کر دیا، اور نشریت کہتی ہے کہ ذالک الدین القیم، یہی درست بات ہے. یہ کیوں کہنا پڑا ہے؟ اس لیے کہ عربوں کے ہاں یہ اپنی مرضی سے وہ حرمت والے مہینے تبدیل کرتے رہتے تھے. کبھی حرمت والے مہینے کو دوسرے مہینوں کو لے گئے، کبھی اس سفر کے مہینے کو یہ جو مہینہ ہے اس کو حرمت والا مہینہ بنا دیا، اپنا مقصد بنا لیا. جیسے یہودی کرتے تھے کہ مچھلی کو نہیں پکڑتے تھے کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا ہفتے کو، لیکن ان کے لیے کھڈے بنا کر اس میں داخل کر دیتے تھے. یعنی آپ نے مختلف راستوں کو اختیار کرتے اور مختلف راہیں اختیار کر کے اللہ کے دین کو اور اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتے اور بظاہر جو ہے وہ محبت کے دعوے برقرار رکھتے. اللہ تو اللہ رب العالمین کے ان کرتوتوں کو بیان کیا کہ انہوں نے ہمارے بنائے ہوئے ضوابط کو توڑا اور اپنی مرضی سے وہ مہینوں کے نام تبدیل کر کے، ان کے اوقات کو تبدیل کر کے اپنے کام نکالتے رہتے، اور بعد میں جو حرمت والا مہینہ ہے اس کی جگہ پہ دوسرے مہینے کو لے آتے. یعنی حرمت میرے مہینے میں ان کو لڑائی کرنے کی اجازت نہیں تھی، ڈاکے لگانے کی اجازت نہیں تھی، اس کو تبدیل ہی کر لیتے موسم کے لحاظ سے کہ چلو یار ادھر ادھر کر لیں تو کوئی فرق نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس تبدیلی سے کیا فرق پڑتا ہے. اللہ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان مہینوں کے اندر فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو. وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور پورے آپ سارے کے سارے مل کر مشرکوں کے خلاف جنگ کرو. کما یقاتلونکم کافۃ، جیسے وہ آپ کے خلاف جنگ کرتے ہیں. واعلموا ان اللہ مع المتقین، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اللہ کی طرف سے نصرت جن کو حاصل ہوتی ہے وہ متقی اور پرہیزگار لوگ. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں کی تبدیلی کرنا، سفر کو محرم میں لے جانا، محرم کو سفر میں لے آنا، آیا یہ کفر سے تعلق رکھتا ہے، کفر سے تعلق رکھتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں یہ آپ کی بری عادات ہیں کہ برے اعمال کو آپ نے جو ہے اچھا خیال کر لیا اور اچھے اعمال کو برا خیال کر لیا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ رب العالمین کافروں کو پسند نہیں کرتا. تو محترم حضرات، یہ ماہ سفر جو مہینہ عربی کا گزر رہا ہے یہ حرمت والا مہینہ شمار نہیں ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کچھ ایسی کاروائیاں کر لی ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے، لیکن ہم نے چیزوں کو اہمیت دے لی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں.
تعلق نہیں ہے یہ مہینہ سفر کا اور پچھلا جو مہینہ گزار چکے ہیں محرم کا، جیسے اس کے اندر ہم نے بہت ساری بدعات کو تھام رکھا اور اس پر ہم عمل کرتے رہے، شریعت نے ہمیں منع کیا کہ من ضرب الخمور وشق الجیوب وداع الجاہلیہ، کہ جس آدمی نے اپنا گریبان پھاڑا، اپنے چہرے کو نوچا، اپنے کپڑوں کو پھاڑا، تو آپ فرماتے ہیں بھلائی سمجھنا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے وہ سارے کام کرنے کی حد تک کوشش کی جو اللہ کی نافرمانی میں، کہ اس کی مخلوقات کو اس کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، اس کو الوہیت اور اس کو پرستش کے لیے خاص کر لیا۔ یہ وہ بڑے بڑے جو جرائم تھے، اپنے مفادات کو ترجیح دینے کے لیے اللہ کے مقابلے میں غلاموں کو اختیار کیا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو یہ سفر کا مہینہ جو ہے، اس کے اندر بھی ہم نے بہت ساری باتوں کو اختیار کیا، اور اس مہینے کے اندر جیسے ہم کہتے تھے کہ محرم کے مہینے کے اندر شادی کرنا جائز نہیں، یہ افسوس کا مہینہ ہے۔ اس میں بے شمار دلائل میرے پاس سامنے موجود ہے، لیکن اس مختصر وقت میں تو چند باتیں بھی ذکر نہیں کی جا سکیں گی مجھ سے۔ محرم کے مہینے کے اندر ہمارے معاشرے میں جو بات پھیلی ہوئی ہے، یہ سوگ اور افسوس کا مہینہ ہے۔ تو پہلی بات ہم کئی دفعہ یہ ذکر کر چکے ہیں کہ دین اسلام کے اندر صرف عورتوں کے لیے ہے کہ وہ 3 دن افسوس کر سکتی ہیں، بھائی پر، والد پر، بیٹے پر، اور خامد کے لیے 4 ماہ 10 دن۔ اس کے افسوس کے دن وہ زیادہ ہے، لیکن اگر آپ حاملہ ہو تو وضع حمل پر اس کے بھی سوگ کے دن ختم ہو جاتے ہیں۔ مرد حضرات کے لیے 3 دن لگا کر بیٹھنا یہ شریعت سے ثابت نہیں۔ ان کے لیے افسوس کے دن نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندے کو افسوس نہیں ہوتا، افسوس تو ہوتا ہے، لیکن شریعت نے اس کے لیے کوئی افسوس کا دن مقرر نہیں کیا کہ صدیے آپ کے لیے گزر جائے اور آپ اسی بات پر کام کر رہے۔ اس لیے مولانا عبداللہ خان صاحب نے اور دوسرے حضرات نے بھی اس پر لکھا ہے کہ ان مخصوص مہینوں کے اندر سیاہ لباس پہننا اور سبز لباس پہننا یہ افسوس کی علامت ہے، اور یہ کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ وہ افسوس کی راہیں اختیار کرے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کے مہینے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مختصر طور پہ اشارہ کر دیتا ہوں کیونکہ ٹائم ہاتھ کا ہونے والا ہے۔ اس مہینے کو ہم منحوس خیال کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کے بارے میں فرمایا، لا عدو ولا خیار ولا حاف ولا سفر۔ یہ لوگوں کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی الا کہ
میرے اللہ چاہے تو اس کو متعدی بنا دے. اور فرمایا بدفعلی لیتے ہو یہ بھی درست عمل نہیں ہے. اور اسی طرح الو کو منحوس خیال کرتے ہو کہ الو بول رہا ہے آپ کو نقصان ہو جائے گا. اور ولا سفر اور سفر کو جیسے مشرکین مکہ منحوس خیال کرتے تھے ایسے ہی ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں. اس میں شادیاں نہیں کرتے, گھبراتے ہیں کہ یہ کوئی کام شروع نہیں کرتے کہ قرآن کام میں نقصان ہو جائے گا. تو یہ باطن میں جو خوف اور ڈر ہے اللہ کو چھوڑ کر کے اس مہینے کے بارے میں دل و دماغ پر رکھنا, یہ شریعت کے اندر جرائم میں سے ہے. جرائم میں سے ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں یہ شریعت ضرور کہتی ہے کہ لا ادوا, کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی الا بامر اللہ, اللہ کا حکم کے ساتھ متعدی ہوتی ہے. لیکن وہ چیزیں شریعت نے حفاظت کے لیے ہمیں بتائی ہیں کہ حفاظت کرنا, بیماری سے بچنے کی کوشش کرنا, یہ ہماری ذمہ داری کے اندر داخل ہے. جیسے آپ نے بارہ لیا ہوگا کہ کوڑی جو ہے فرار کا فرار من الاسد, کہ کوڑی سے آپ اس طرح بھاگے جیسے شیر سے کوئی بھاگتا ہے, جیسے آپ آگ سے خوف کھاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ جلا دے گا, طوفانی ہلا آ رہا ہے تو پتہ بھی گاڑی میں بھاگ کے لے جائے گا, اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. لیکن وہ اللہ اگر چاہے تو بچا سکتا ہے, اس کی طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے, بچانے کے لیے بے پرواہ ہو جائیں. نہیں, جو ذریعے شریعت نے بتائے ہیں اس کو اختیار کریں اور اس کو لے کے چلیں. تو اس میں آپ کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے. اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ وہ راہ اختیار کریں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے ساتھ منسلک, جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے وہ راہ اختیار نہ کریں. یہ دیکھا ہے کورونا والا مسئلہ جب چلا ہے, خیر یہ ساری باتیں تو پہلے ہو چکی ہیں, آپ حضرات سن چکے ہیں. بعض لوگ اس سے بچنے کے لیے بابوں کے وہ دھاگے لے کر, کوئی کالا ہے, کوئی سرخ ہے, کوئی سفید ہے, وہ اپنی کلائیوں پر, اپنے گھروں میں, اپنی رانوں اور اپنی پنڈلیوں پر باندھتے ہیں کہ شاید ہم اس سے بچ جائیں. میرے بھائیوں, شریعت نے نہ تو یہ دھاگے باندھنے کی اجازت دی ہے, اس سے آدمی محفوظ نہیں رہ سکتا, نہیں رہ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی ساتھی نے دھاگا باندھا تو آپ نے واضح طور پر ان کو بتا دیا کہ ساتھی یہ کیوں باندھا ہے. وہ فرمانے لگے اللہ کا رسول کمزوری ہو گئی ہے. تو آپ فرماتے ہیں واہ نہ, یہ تو تجھے اور کمزور کر دے گا, اور کمزور کر دے گا. جو تیرے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے اس کا, یہ تمہیں اور برباد کر دے گا. اگر اس کو کاٹ کے اتار دے. یہ مولوی اور پیر ہمارے بیچارے یہی چیز سب سے پہلے بیٹھاتے ہیں. یا اگر گلے میں لمبے لمبے تعویذ اور پاؤں میں تعویذ, اسی طرح بازوؤں کے اندر تعویذ یہاں باندھے ہوتے ہیں. لیکن شریعت کہتی ہے من تعلق التمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعمیمہ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. اور انسان کے لیے اس کی بربادی کے لیے شرک کا تھوڑا سا حصہ اختیار کرنا یہی کافی ہو جائے گا, یہی کافی ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں کا اس پر بات کروں گا کہ بات ہم کچھ نہیں کر سکے. اس میں
بدفعلی کے بارے میں وہ بھی ذکر کر دی ہے، اور ادوا کے بارے میں پھر تھوڑی سی بات کروں گا کیونکہ صبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینہ کے اندر یہ 13 تیری کے دن، یہ 13 پہلے دن جو ہے اس کو منحوس خیال کرتے ہیں بعض لوگ، بھائی اس کا دین کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے ان کو منحوس خیال کرنے کا۔ اسی طرح اس کا آخری بدھ ہے، اس میں لوگ سیاحت کے لیے نکلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے تھے، اور بہت سی چیزیں پکا کر تقسیم کرتے ہیں۔ اس کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو سفر کے آخری بدھ میں جو آپ کی بیماری کا آغاز ہوا تھا، دوبارہ اس مہینے کے اندر بھی لوگ نہ شادیاں کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے کہ یہ شادی باقی تھی، اور نہ ہی کوئی صحیح تجارت کا کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ منحوس مہینہ ہے، ہم پائے تکمیل تک اپنی بات کو اور اپنے کام کو نہیں پہنچا سکیں گے۔ بہرحال اس سے اپنے آپ کو ایسے عقائد سے جو انسان کی بربادی کا اور ہلاکت کا سبب ہو ان سے بچانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، اور اس دین کو اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس وبا کا دنیا شکار ہے، مسلمان بھی اس کے شکار ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و رب